بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں زاہد خان اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پی ایس ٹی اور سی ٹی کے ٹیسٹ کیسے پاس کیے جاتے ہیں اور ان میں سے 70+ مارکس کیسے لے سکتے ہیں اور کون سا سبجیکٹ کتنے فیصد آتا ہوتا ہے اور کہاں سے آتا ہوتا ہے. مطلب جو ہمارے پاس میتھ ہے وہ پی ایس ٹی کے ٹیسٹ میں کتنا آتا ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس سائنس ہے اور انگلش ہے ان تمام کی جو الگ الگ پورشن یہ مختلف پرسنٹیج کے حساب سے آتے ہوتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ کون سا سبجیکٹ کتنے فیصد آتا ہوتا ہے. جو ہمارے پاس میتھ ہے وہ ہمارے پاس 20% آ جاتا ہے جو سی ٹی اور پی ایس ٹی کے ٹیسٹ میں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس انگلش ہے وہ 25% ہوتا ہے سی ٹی اور پی ایس ٹی کے ٹیسٹ میں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس سائنس آ جاتا ہے وہ بھی 20% تک ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اردو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 10%، اور اس کے علاوہ معاشرتی علوم اور اسلامیات جو چھوٹے سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ 5% آ جاتے ہیں، اور ایک سبجیکٹ ہمارے پاس ایکڈیمک حوالے سے ہوتا ہے جو ٹیچنگ کے اور ٹیچنگ فیلڈ کے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اس لحاظ سے ایک سبجیکٹ آ جاتا ہے تو وہ 5% آتا ہے. تو سب سے عام ہوتا ہے سائنس، میتھ اور انگلش، یہ کیونکہ ہمارا ہاف ٹیسٹ اس میں سے کلیئر ہو جاتا ہے. انگلش کے لیے اس ویڈیو کے آخر میں ایک بک سجیسٹ کروں گا جس سے وہ آپ کافی کلیئر کر سکتے ہیں، سارا انگلش کا پورشن اس سے کلیئر ہو جائے گا. اچھا، تو اب بات کرتے ہیں کہ تیاری کیسی کی جائے. جو پی ایس ٹی کے ٹیسٹ کی تیاری کریں گے ہم ایک منتھ میں بھی تیار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بہترین اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے اسٹڈی کا. لیکن جو آسان طریقہ ہے اس کے لیے آپ کو کوئی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ صرف ایک موبائل سے ہی آپ اپنی تیاری کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بک ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی، پی ڈی ایف فارم میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا کسی دکان سے لے لیں. ٹریئر آف نالج، آپ کے پاس ایک بڑی کتاب ہوگی ٹریئر آف نالج، آپ کے پاس ایک بڑی کتاب ہوگی ٹریئر آف نالج، اس بک میں انگلش، اردو، اسلامیات تمام سبجیکٹ کے MCQs پڑھے ہوتے ہیں اور جو چیپٹر ہوتے ہیں ان کے MCQs بنائے ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس سب سے پہلے ایک کتاب ہونی چاہیے ٹریئر آف نالج. جب آپ کے پاس ٹریئر آف نالج آ جائے گا تو اس کے علاوہ پھر آپ کو جو سبجیکٹ آپ نے کلیئر کرنا ہوگا، فار ایگزامپل اب آپ کے پاس ایک سبجیکٹ ہے اسلامیات، آپ کلیئر کر رہے ہیں، آپ اسلامیات کی سب سے پہلے آپ کو 5 سے 8 تک یا 4 سے 8 تک تمام سبجیکٹ کے پڑھنے ہوں گے. لیکن آسان طریقے یہ ہے کہ آپ نے 4 کلاس کی کوئی کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں. فار ایگزامپل آپ نے انگلش کی کتاب ڈاؤن لوڈ کر لی 4 کلاس کی، آپ اس کے تمام چیپٹر پڑھ لیں، پی ڈی ایف فارم ہی پڑھ لیں، ضروری نہیں ہے کتاب آپ کے پاس ہو تو آپ پڑھ لیں. تو پھر آپ ٹریئر آف نالج میں جائیں کیونکہ ٹریئر آف نالج میں MCQs بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وہی سارے MCQs جو ہوتے ہیں وہاں پہ جو ایکسرسائز سے زیادہ MCQs وہاں لیے گئے ہوتے ہیں ٹریئر آف نالج سے. تو آپ 2-3 چیپٹر پڑھ لیں انگلش کے یا سائنس کے، جس سبجیکٹ کی بھی، پھر آ کے ٹریئر آف نالج میں اس کے MCQs دیکھ لیں. ہر دن کے لحاظ سے کچھ سبق پڑھیں، کتاب ڈاؤن لوڈ کریں، کتاب کو تھوڑا سا ختم کر کے اس کے MCQ ٹریئر آف نالج میں دیکھ لیں. اس طرح آپ میتھ کا پورشن ہے وہ تو آپ کو پریکٹس ساتھ کرنا پڑے گا، کیونکہ جو کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اس میں دیکھیں کہ کون سی ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ وہ ایکسرسائز دیکھیں اور اس کے حل کرتے جائیں ساتھ. لیکن جو سائنس کے ہوں گے وہ آپ وہی چیپٹر پڑھیں گے 4 کلاس کی، 5 کلاس کی اور 6 کلاس کے، 7 کلاس کے، اور ہر چیپٹر کا مطلب جو بکس ہوتے ہیں 6، 7، 8 وہی بکس آپ کیا کریں گے، ریڈ کریں گے، اور ریڈ کرنے کے بعد اس کی ایکسرسائز دیکھ لیں. ایکسرسائز کے بعد ٹریئر آف نالج میں اس کے MCQs دیکھیں، جو کہ تمام MCQs ٹریئر آف نالج میں موجود ہوتے ہیں. اور ٹریئر آف نالج میں بتایا ہوتے ہیں کہ یہ MCQs فلاں ٹیسٹ میں آیا ہوا تھا، فلاں ٹیسٹ میں 2021 میں، 2022 میں جو بھی ٹیسٹ ہوئے تھے ان تمام ٹیسٹ میں یہ MCQs آئے ہوئے تھے، اور وہ آپ وہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس ٹائپ کے ٹیسٹ MCQs آتے ہوتے ہیں ٹیسٹ میں. اس کے لحاظ اس طرح سائنس بھی آپ اس طرح کلیئر کر سکتے ہیں، ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے. دوسرا جو میتھ ہے اور باقی جو چھوٹے سبجیکٹ ہے اسلامیات اور معاشرتی علوم وغیرہ. اب بات رہی انگلش کی. انگلش کے لیے ایک کتاب سجیسٹ کرتا جاؤں گا کہ ایک کتاب ہے کیمیکل انگلش. کیمیکل انگلش ایک کتاب کا نام ہے، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور وہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ان میں سے ہر مطلب پارٹ آف اسپیچ سے لے کر ایکٹیو پیسو، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹینسز جتنے بھی ہے سارا کا سارا گرامر وہاں پہ پڑا ہوا ہے. اور وہ تھوڑا سا بک بہت شارٹ ہے لیکن جو چیزیں وہ کمپلیکیٹڈ چیزیں اس میں بک میں کافی کور کی ہوئی ہے، تو آپ وہ کیمیکل انگلش کتاب سے بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ انگلش کے جو یوٹیوب پہ مختلف ویڈیوز دکھائے جاتے ہیں ڈیئر سر وغیرہ، تو ان کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اپنے نوٹ خود بنانے پڑیں گے ساتھ کہ وہ جو کون سے ٹائپس بتاتے ہیں. انگلش میں ہمارے پاس MCQs ایسے آ جاتے ہیں کہ کوئی بھی کلیکٹیو ناؤن کا ایگزامپل دے دیا جاتا ہے کہ اس پلورل یوز ہوتا ہے یا سنگولر یوز ہوتا ہے. تو اس طرح آپ کو وہ جو بک میں سجیسٹ کر رہا ہوں کیمیکل انگلش، اس میں سے یہ سارا بتائے ہوئے ہیں کہ کیسے MCQs آتے ہوتے ہیں انگلش میں. اور انگلش کا ٹیسٹ آپ انگلش کا جو بھی 25%، یہ ہر ٹیسٹ میں انگلش 25 سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں تو آپ کا انگلش کے زیادہ پورشن وہاں سے کلیئر ہو سکتا ہے.